بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس سے وابستہ کچھ رشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جن رشتوں کو بنانے کے لیے کسی کے بنانے کی ضرورت نہیں، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی خود بخود وہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پیدا ہوتے ہی کوئی اس کی ماں بن جاتی ہے، کوئی اس کا باپ بن جاتا ہے، کوئی اس کے ماموں بن جاتے ہیں، کوئی اس کے چاچا بن جاتے ہیں، کوئی اس کا بھائی بن جاتا ہے، کوئی اس کی بہن بن جاتی ہے۔ یہ رشتے کسی کے بنانے سے نہیں بنتے، خود بخود وجود میں آتے ہیں۔ ان رشتوں کی پاسداری، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی، ان رشتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ انسان کی دینی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ان تمام رشتوں میں بہت سے رشتے ہیں۔ اعزاء و اقارب میں بنیادی طور پر 3 بڑے رشتے ہیں جو خود قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک رشتہ نسبی رشتہ کہلاتا ہے، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو سحری رشتہ کہلاتا ہے، اور ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو رضاعی رشتہ کہلاتا ہے۔ نسبی رشتہ جو انسان کے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والے رشتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، چاہے ددھیالی رشتے ہوں چاہے ننھیالی رشتے ہوں، یعنی والدہ کی جانب سے ہوں جیسے ماموں وغیرہ، خالہ، چاہے والد کی جانب سے ہوں جیسے چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، یہ ددھیالی ہوں یا ننھیالی ہوں، ماں کی جانب سے ہوں یا والد کی جانب سے ہوں، یہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ دوسرے رشتے وہ ہیں جو سحری رشتے کہلاتے ہیں، یعنی جن کا تعلق زوجیت سے اور ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان جب پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے، تو پھر اس کے نکاح کے بعد کچھ رشتے اس سے وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کو سحری رشتہ کہا جاتا ہے۔ بیوی کی جانب سے جتنے رشتے آتے ہیں وہ سارے رشتے اس میں ہیں، سحری رشتہ۔ تیسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو رضاعی رشتے ہوتے ہیں کہ جو دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، اس سے محرمیت وغیرہ کے بھی تعلقات اور رشتے قائم ہوتے ہیں۔ ان تینوں طرح کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ انسان کی دینی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری۔ ان تمام رشتوں میں بنیادی طور پر سب سے اہم رشتہ اور سب سے مقدم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، جو انسان کا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ قریبی ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق بھی انسان کے اوپر سب سے زیادہ لاگو ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات میں جب رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی اور صلہ رحمی کی بات کی تو سب سے پہلے نمبر پر والدین کا تذکرہ کیا، حتیٰ کہ اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کرنے کے ساتھ، شرک سے روکنے کے ساتھ سب سے پہلے جس رشتے کی پاسداری کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور فوراً اس کے ساتھ پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ سورہ انعام میں 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات میں شرک سے منع کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان مختلف آیات سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اور اس کی ضرورت پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے شرک کے بعد اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے انسان کو اپنے تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ جس کی پاسداری کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، کہ ان کے ساتھ انسان بدتمیزی نہ کرے، گستاخی نہ کرے، ان کے ساتھ زبان نہ چلائے، انہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کرے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، ان کے ساتھ گالم گلوچ نہ کرے، ان کے ساتھ سختی سے گفتگو نہ کرے، ان کی بے ادبی اور بے احترامی نہ کریں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے کسی حکم کو جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو نہ ٹالے،
یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ والدین کے وہ کرنے کے کام ہیں جو ہر اولاد کو شرعن بھی اخلاقاً بھی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو در حقیقت انسان اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت سے حقوق ذکر کیے ہیں، اور خود قرآن کریم میں بھی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان حقوق پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میں ان کو مرتب انداز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے حسن سلوک بھی پتہ چلے گا اور والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور ہمیں اپنے کرنے کے حوالے سے کرنے کے کام بھی پتہ چلیں گے کہ ہمیں ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے، ایک فرما بردار اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے والدین کے کن حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، جیسے کہ قرآن کریم کی کئی آیات میں ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سب سے پہلا کرنے کا کام جس میں سارے حقوق آ جاتے ہیں، وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ اختیار کیا جائے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کرے، ہوں تک نہ کرے، یعنی لڑنا جھگڑنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا یا ان کو جواب دینا، یہ سب تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف تک مت کرو۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے بڑھاپے کی حالت میں پہنچنے کے بعد، چونکہ ان کے مزاج میں بعض اوقات چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، کسی بات پر وہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، روک رہے ہوتے ہیں، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، مزاج میں بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اف سے بھی اگر کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو وہ بھی ناجائز، یعنی یہ اف بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ زبان سے کچھ کہنا تو دور کی بات، ٹیڑھی آنکھ سے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا بھی جائز نہیں، کہ والدین نے اگر کوئی کرنے کا کام آپ کو کہا اور آپ اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن جاتے ہوئے تھوڑی سی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ٹیڑھی نگاہ سے جو آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے تھوڑا سا جو ایک غلط انداز سے دیکھا ہے، اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ والدین ہیں، تم ان کے لیے غلام کی حیثیت رکھتے ہو، تمہیں اگر یہ بیچ بھی دیں، تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں، تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں۔ تو دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ اف بھی مت کرو۔ تیسرا کرنے کا کام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ لا تنہرہما، انہیں کسی بات پر جھڑکو مت۔ جھڑکنا ہوتا ہے نا جیسے کہ ڈانٹنا، اس طرح سے جھڑک کر بات مت کرو۔ لا تنہرہما، ایسے گفتگو کرنا جیسے وہ تمہارے غلام ہیں۔ قیامت کے قریب پائی جانے والی جو نشانیاں ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ ذکر کی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اولادیں، کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے کوئی اپنی کنیز، اپنی کسی نوکرانی کے ساتھ، اپنی کسی خادمہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اولاد اپنی ماؤں سے ایسے گفتگو کریں۔ آج یہ معاشرے کے اندر یہ المیہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آقا غلام کے ساتھ کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کا ایسا رویہ ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں۔ یہ والدین بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، ایک عطیہ ہوتا ہے، یہ نعمت ہوتی ہے۔ یہ نعمت وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہو، وہی لوگ جانتے ہیں۔ جنت کے 2 دروازے ان کو قرار دیا گیا ہے، جس کے دونوں والدین حیات ہیں اس کے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جس کے دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائیں اس کا ایک دروازہ کھلا رہ گیا، ایک بند ہو چکا ہے، اور جس کے دونوں ہی دنیا سے جا چکے ہوں۔ اللہ اکبر! بہرحال تیسرا اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ جھڑک کر گفتگو مت کرو۔ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہایت ادب اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نہایت اچھے انداز میں، احسن انداز میں، ادب کے انداز میں گفتگو کرو۔ کسی نے اس کی تفسیر میں بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، جیسا کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے نظریں جھکا کر
کھڑا ہوتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے نرم لب و لہجے کے ساتھ، اس طرح اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرے، چیخ کر بات مت کرے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرے۔ پانچواں کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے عاجز اور متواضع بن کر رہے، اکڑ کر نہ رہے، عاجز بن کر رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے انسان کو چاہیے کہ عاجزی کے بازو جھکا دے، نہایت شفقت کے انداز میں ان کے سامنے اس طرح سے جھک کر رہے جیسے کہ ادب اور احترام کے ساتھ انسان کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ چھٹا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی ذکر کیا ہے 15ویں پارے میں، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ سے یوں مانگا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، اور نہایت رحمت اور شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی۔ اے اللہ اب ان کے ساتھ تو ایسے ہی رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنے پیارے الفاظ میں ہمیں دعا کا حکم بھی دیا گیا، دعا کے الفاظ سکھائے بھی گئے۔ اور یہ دعا یاد رکھیں صرف والدین کی زندگی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب والدین زندہ ہوں تو یہ دعا مانگنی چاہیے، نہیں، کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تب بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، زندہ ہوں تب بھی مانگنی چاہیے، ساری زندگی انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بلکہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کے جتنے بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں خود سکھایا ہے۔ ایک اور دعا میں قرآن کریم سے ہی ذکر کر دوں، وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ ابراہیم کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، پارہ نمبر 13 کے آخر، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنے پیارے کلمات ہیں، اس میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد اور نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور آگے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولی والدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، تمام مومن لوگ سب کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن کے حساب اور کتاب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ کتنی پیاری دعا، اپنی اولاد کے لیے بھی اس میں دعا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی اس میں دعا ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں ایک اہم حق ہے ان کے لیے دعا کرنا، اور خاص طور پر یہ دعا کرنے کا معاملہ تو اس وقت اور زیادہ کرنا چاہیے جب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ آپ کی دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ساتواں کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کا شکر گزار بن کر رہنا، یعنی ان کی قدردانی کرنا، ان کی شکر گزاری کرنا، ان کے احسانات کو ماننا۔ یہ نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، نہیں، ہرگز یہ بات کہنے کی کسی اولاد کو اجازت نہیں ہے، بھلے اس کے والدین نے کچھ نہ بھی کیا ہو، لیکن پھر بھی اولاد کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے تبھی انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر انسان کی آنکھوں پہ پٹی نہ بندھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں کہ اولاد کے لیے والدین نے کیا کیا، تمہیں کس طرح پال پوس کے بڑا کیا ہے، کس طرح تمہاری پرورش کے اندر انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، ماں نے کس طریقے سے حمل اور وضع حمل کی تکلیفیں صحیح ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح بچپن میں تمہارا پالنے کا کام، تمہاری صفائی ستھرائی کا کام، تمہاری کھلائی پلائی کا کام، تمہاری غذا خوراک کا اہتمام، تمہاری سردی گرمی سے بچاؤ کا اہتمام کیا والدہ نے کیا، اور کیا والد نے مشقتیں اٹھائیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کے لیے، تمہاری ذرا سی بیماری پر وہ کیسے تڑپتے تھے، کیسے لے کے تمہیں بھاگتے تھے، کیسے تمہارے لیے پریشان ہوتے تھے، کیسی ان کی آنکھوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، تمہیں کیا پتا، اور تم بات کرتے ہو کہ میرے لیے کیا کیا۔ اللہ اکبر! ایسی اولاد کو اس جملہ کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اگر کوئی والد کے سامنے یا والدہ کے سامنے یہ جملہ اگر کوئی کہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں یہ معاشرے میں جملہ کثرت سے پھیل رہا ہے،
لوگ اس طرح سے والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسے جملوں سے۔ انسان کو اپنے والدین کی قدر اور اپنے والدین کی محنت اور مشقت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے۔ جب تک اپنی اولاد نہ ہو نا، اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اپنی اولاد پالنا ہوتی ہے اور اپنی اولاد کو لے لے کے بھاگنا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہوتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے اور احساس ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب والدین کا سایہ اٹھ چکا ہوتا ہے، پھر انسان روتا ہے، پھر انسان تڑپتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے جن کے والدین حیات ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ان کی قدر کریں۔ یہ بہت بڑا سایہ ہے، سایہ دار درخت ہیں۔ جب یہ سایہ دار درخت ہٹتا ہے اور کڑی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں انسان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا والدین کا سائبان تھا اور چھت تھی اور سایہ تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم زندگی گزارا کر، تب جا کے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال بہت اہم حق قرآن کریم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کا شکر گزار بنو، انشکر لی ولی والدیک۔ 7 حق ہو گئے۔ 8واں حق یہ ہے کہ جائز کاموں میں حتی الوسع ان کی اطاعت کا۔ جائز کاموں، ناجائز کاموں میں اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی ناجائز کام خدا نخواستہ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، لیکن پھر بھی اس حالت میں ان کے ساتھ بدتمیزی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق ذکر کیا ہے اور باقاعدہ یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر وہ تمہیں نافرمانی کا حکم دیں تو تم ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تم شرک کرو، فلا تطعہما، تو تم ان کی اطاعت مت کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن آگے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ غلط بات کا حکم دے رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زبان چلائیں، بدتمیزی کریں، گستاخی کریں، بے ادبی بے احترامی کریں، ہرگز جائز نہیں۔ بھلے وہ نافرمانی کا حکم دیں، آپ ان کا کہنا نہ مانیں، لیکن دنیاوی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اچھا سلوک پھر بھی کرنا ضرور۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں غلط بات کا حکم دیتے۔ یاد رکھیں، لڑنا پھر بھی درست نہیں ہے۔ وہ ظلم بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں، آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زبان چلائیں۔ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، تب بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ اور ظالم یا زیادتی کرنے والا ہونا تو دور کی بات ہے، والدین کافر بھی ہوں، کافر، مشرک، نان مسلم، بیٹا اولاد مسلمان ہیں، والدین نان مسلم ہیں، تب بھی حسن سلوک کا حکم پھر بھی دیا گیا ہے۔ صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ آ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا برا سلوک؟ آپ نے فرمایا اچھا سلوک کرو۔ تو والدین تو کافر بھی ہوں، ظالم تو دور کی بات، پھر بھی ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو 8 حقوق ہو گئے۔ 9واں حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاشرتی زندگی کے اندر اچھا سلوک کرنا۔ معاشرتی زندگی میں، رکھ رکھاؤ میں نہایت اچھی زندگی گزار، جس کو معاشرتی حقوق کی ادائیگی کہا جاتا، جیسا کہ یہی سورہ لقمان کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق ذکر کیا ہے کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی اور معاشرتی زندگی میں ان کے ساتھ اچھی مصاحبت اختیار کرو، اچھی زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ معاشرتی زندگی اچھی طریقے سے گزارنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، اپنے کسی طرز زندگی سے اپنے والدین کو تکلیف نہ دو، اذیت نہ پہنچاؤ، جسمانی تکلیف نہ دو، ذہنی تکلیف نہ دو، قلبی تکلیف نہ دو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے والدین کے لیے درد سر بن جاؤ، گلے کی ہڈی کے جس کو انسان نہ نگل سکے نہ اگل سکے۔ آج یہ رونا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کا بہت کثرت سے اپنی اولاد کے بارے میں کہ گلے کی جس کو ہڈی نہیں کہتے، کہ بس انسان کے گلے میں آ کے پھنس گئی، اٹک گئی، اب اس کو نہ اگل سکے نہ نگل سکے۔ اولاد ظاہر ہے کہ جب والدین کے لیے سوہان روح بن جائے اور ان کے لیے درد سر بن جائے، عذاب زندگی بن جائے، تو والدین جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے اور بڑی پیاری دعا کرتے تھے، حقیقت ہے یہ مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ اولاد کے غم سے بچائے۔ اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، بہت بڑا غم۔ جو لوگ اس کربناک مرحلے سے گزرتے ہیں وہی جان، انگاروں پر چلنے کی تکلیف سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اولاد کے غم کی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے۔ کسی کی اولاد اگر
شرابی بن جائے، نشئی بن جائے، اسی طرح ڈاکو بن جائے، راہزن بن جائے، فساد مچانے والی بن جائے، انسان کے لیے درد سر بن جائے، انسان جیتے جی مر جاتا ہے، نہ اس کی صحت رہتی ہے، نہ اس کی زندگی کا سکون رہتا ہے، نہ کھانے میں اس کی کوئی لذت رہتی ہے، نہ نیند اس کو آتی ہے، نہ اس کو سکون ملتا ہے۔ سارے غم جتنے بھی ہیں وہ سب قابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن اولاد کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے بہرحال اولاد کے لیے بہت اہم کرنے کا کام کہ اپنی ذات سے اپنے والدین کو تکلیف نہ دے، ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ والدین کا ادب اور احترام، ان کی توقیر اور عزت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ان من السنت ان یوقر اربعۃ، کہ سنت طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت اور آپ کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ 4 طرح کے افراد کا خوب احترام کیا جائے، جس میں ایک ہے عالم دین، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا ادب اور احترام کیا ہے۔ دوسرا ذو الشیبہ، بوڑھا، بڑی عمر کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہو یا نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی بوڑھا شخص ہو، بڑی عمر کا ہے، آپ اس کا ادب اور احترام کریں۔ اور تیسرا یہ کہ سلطان، حاکم، اس کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ والد کا ادب اور احترام کیا۔ اللہ اکبر۔ ان چاروں کے بارے میں فرمایا یہ سنت طریقہ ہے، اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و صحابہ کا طریقہ ہے کہ ان چاروں طرح کے لوگوں کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اور اسی ادب اور احترام میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے حدیث میں کہا گیا ہے کہ فلا تمشی امامہ، ان کے آگے آگے مت چلو۔ وہ کسی چیز کو چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں، کسی چیز کو کھانا چاہ رہے ہیں، ان کی چیز کو مت اٹھاؤ ان کے آگے سے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے کپڑے مت جھاڑو کہ گرد و غبار ان کے چہرے پر پڑے۔ آپ سوچیں ذرا کتنی باریکیوں کے ساتھ یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ ان کے سامنے چیخنا، چلانا، گالی دینا دور کی بات ہے، کپڑے تک جھاڑنا یعنی اس کا مطلب کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو رہی۔ کمرے میں وہ بیٹھے ہیں، آپ جھاڑو لگا رہے ہوں، ان کو تکلیف ہوگی، آپ کی ذات سے ان کو تکلیف نہ ہو، بس یہ خلاصہ ہے ساری بات کا۔ اسی طرح ان کا ایک حق یہ ہے کہ ان کا نام لے کے مت پکارا، ان کا نام لے کے مت پکارو، کیونکہ یہ ایک ادب کے اور عظمت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ان کو پیارے پیارے القابات سے پکارو، والد محترم، والدہ محترمہ، ابو کہنا، امی کہنا، جو کچھ بھی الفاظ معاشرے کے اندر ایک ثقافت ہوتی ہے اپنی اپنی، لیکن اچھے الفاظ، اچھے القابات کے ساتھ ان کا نام مت لیں۔ ان کا نام لینا شرفاء کے ہاں، مہذب خاندانوں کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ ان کو پیارے القابات سے پکارو۔ اسی طرح اگر وہ کوئی مدد کے محتاج ہیں، چاہے وہ اپنے کاموں میں کسی چیز کے تعاون کے محتاج ہیں یا مالی طور پر وہ اپسیٹ ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، آپ ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، جانی طور پر، مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ بھی ان کا ایک اہم حق۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، اب ان کو بتا دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم جو مال بھی خرچ کرنا چاہو فللوالدین، تو وہ اپنے والدین پر خرچ کرو۔ آگے پھر دوسری چیزیں بھی ذکر کی ہیں کہ اقارب پر بھی خرچ کرو، یعنی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، یتیموں پر بھی خرچ کرو، مسکینوں پر بھی خرچ کرو، لیکن ان سارے خرچ کرنے کی چیزوں میں پہلے نمبر پر والدین کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین پر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے خرچ کرنے کی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی تو خرچ کرنے کی جگہ ہے کہ اپنی ماں، اپنے والد پر خرچ کرنا، ان کو تحفہ دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی دوائی وغیرہ کا خیال رکھنا، ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہ ہو، ان کو بولنے کا موقع نہ دیں کہ بعض اوقات انسان جھجک میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ضرورتوں کو خود محسوس کرے کہ میری والدہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے والد کو کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں کس چیز کی حاجت ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ میں اپنے والد یا اپنی والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لقمہ کسی ایسی چیز کی طرف بڑھا دوں کہ جس کو وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ مثلاً پلیٹ میں کوئی بوٹی بھی ہے، کوئی آلو بھی ہے، کوئی سبزی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے والد یا میری والدہ پلیٹ میں ایک ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز کو کھا لوں جس کو وہ اٹھانا چاہ رہے، تو میں اپنی تو والدین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے سے ڈرتا ہوں۔ اتنی باریکیاں ہیں، اتنی باریکیاں آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کے حوالے سے بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی
اور تمام مسلمانوں کو ان حقوق کے حوالے سے فکر مند ہونے کی توفیق دے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، مرنے کے بعد بھی ان کی قدردانی کی اللہ میں توفیق دے۔ مرنے کے بعد کیا قدردانی ہو سکتی ہے، میں یہ بات ذکر کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے اور یہ فکر ہو جاتی ہے کہ والدین دنیا سے چلے گئے، اب کاش کہ اگر وہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی فکر ہو گئی، لیکن سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا اب یہ صورت ممکن ہے؟ کیا اب ان کے انتقال کے بعد میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ آئیے سنیے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی کچھ کرنے کے کام بتائیں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا اب بھی ان کے لیے حسن سلوک کا کوئی کرنے کا کام باقی ہے جس کو میں اب کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پہلا کام یہ ہے کہ تم ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو۔ رحمت کی دعا وہی ہے جو میں نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، دوسرا ان کے لیے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما دے، اس طرح سے دعا مانگی۔ اور وہ الفاظ بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ مغفرت کی دعا کے الفاظ۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی، کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی عہد کیا تھا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو پورا کرو۔ والدین نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کبھی کوئی عہد کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اولاد کو چاہیے کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنے والد اور والدہ کے عہد کو پورا کریں، ان کے وعدے کو پورا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی تو وصیت کو پورا کریں۔ انہوں نے کوئی خواہش کی تھی کہ کاش کہ میں یہ کام کر سکوں، اولاد کو چاہیے کہ اس خواہش کی تکمیل کرے۔ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین کے رشتہ دار کیا مطلب؟ والدہ کی طرف سے جیسے ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نانا کے ساتھ، نانی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور والد کی جانب سے مثلاً دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ والدین کے رشتہ دار ہیں، دونوں جانب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ بھی والدین کے مرنے کے بعد ان کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح ایک کام آپ نے فرمایا اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مثلاً والدین کے کوئی دوست تھے، ان کی کوئی سہیلی تھی والدہ کی، یا والد کے ساتھ کوئی کاروبار وغیرہ میں شریک، یا کوئی ان کے ساتھ جو ہے گیدرنگ رکھنے والے کوئی ان کے دوست تھے، والد کی طرح ان کو مقام دیں، اپنی والدہ کی طرح ان کو مقام دیں، کیونکہ وہ دوست نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے والد کے درجے میں۔ اسی طرح ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرتے رہنا، کہ کبھی کبھی ان کی قبر پر جاتے رہنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے ساتھ جا کر وہاں کوئی دعا کرنا یا کوئی صدقہ وغیرہ کر کے اس کا ثواب پہنچانا، جو بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ان کے مرنے کے بعد بھی کرنے کے کام۔ بہرحال یہ سارے حقوق ہیں جو انسان کو زندگی میں بھی نبھانے چاہیے اور مرنے کے بعد بھی ان حقوق کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں دے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی کامل بال بال مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ دین سیکھنے کے لیے، اخلاق سیکھنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح اور ہدایت کی فکر لے کر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام شرکت کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یا اللہ سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدردانی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے حقوق سے متعلق یا اللہ
ہم سے آج تک جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور یا اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی کامل بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے صالح ثواب کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جو حقوق ہم نے پڑھے ہیں زندہ ہونے کی حالت میں یا دنیا سے چلے جانے کی صورت میں، ان تمام حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرما، تمام بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔